السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سب آسائشیں دے کر ماں کو چھین لیا تو گھر کا سکون جاتا رہا۔ ابا تو امی کی فرقت سے بے حال تھے اور ہمارا حال یہ تھا کہ کسی کو خبر نہ تھی۔ بڑی بہن بہائی گئی تھی، سو بھیا تنویر بھرے پڑے گھر میں چھپ چھپ کر رونے کو اکیلے رہ گئے تھے۔ آنکھیں تو میری بھی برستی تھی، مگر میں لڑکی تھی۔ پاس پڑوس سے لڑکیاں آ کر دل بہلا جاتی، وہ چلی جاتی، دل پھر سے اداس ہو جاتا اور گھر خالی خالی لگتا۔ کانوں پہ ہاتھ رکھ کر بستر پر آنکھیں موندے لیٹ جاتی، جیسے روح ہر پل اداسی کا کفن اوڑھے بیان کرتی رہتی ہو۔ کچھ دنوں میں ایسی کیفیت رہی، پھر میں نے خود کو سنبھالا اور بھائی کو بھی سمجھایا کہ تعلیم کو محبوب بناؤ، کتابوں میں دل لگاؤ۔ خود میں نے کتابوں کو دوست بنا لیا اور انہی میں کھو گئی۔ میں نے کتابوں کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ یوں فرسٹ پوزیشن میں ایم اے کر لیا۔ میرے ماموں میاں چنو میں رہتے تھے، وہ ذمہ دار تھے۔ ان کی دولت کھیتوں میں ٹنوں کے حساب سے اگتی تھی۔ ان کے صاحبزادے فرحان کھاد کے محکمے میں افسر تھے۔ ماموں جان امی سے بے حد محبت کرتے تھے اور اب ان کی وفات کے بعد مجھے بہو بنا کر اپنی مرحومہ بہن کو سکون پہنچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرحان سے بات کی، اس نے شادی سے انکار کیا تو باپ نے اس قدر دباؤ ڈالا کہ بیٹے کو ہاں کرتی بنی۔ فرحان سے ہاں کروا کر ماموں ہمارے گھر میرا رشتہ لینے آ گئے۔ والد صاحب نے انکار نہ کیا۔ یوں میں ماموں کی بہو بن کر خانے وال سے میاں چنو آ گئی تھی۔ دن تو ہنگامے میں گزر گیا، پھر وہ رات آ گئی جس کے بارے میں سہیلیوں سے کیسی کیسی کہانیاں سن رکھی تھی، جس شب کی خاطر مجھے اس قدر سجایا اور سنوارا گیا تھا۔ مگر یہ رات میری زندگی میں عجب طرح سے آئی۔ میں پھولوں کی لڑیوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی تھی، تمام شب انتظار میں گزر گئی۔ میرا دولہا نہ آیا، طرح طرح کے خیالات جی کو ستاتے رہے۔ جانے کیا بھول ہو گئی کہ میرا جیون ساتھی پہلے ہی روز خفا ہو گیا، میرا گھونگھٹ اٹھانے کی بھی نہ آیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، پھر رات آ گئی۔ فرحان آئے تو غیروں کی طرح تھوڑی دیر میرے سامنے بیٹھے، پھر بولے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں جاتا ہوں سونے کے لیے، صبح آؤں گا، تم سو جانا، میرا انتظار مت کرنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ صبح ہو گئی تو پھر مجھ سے دور دور پھرتے رہے۔ رات کو میں پھر سے بیڈ پر بیٹھی، دروازے کے سمت دیکھتی رہی جہاں چپ کا پہرا لگا ہوا تھا، اور میں آنسو بہا رہی تھی کہ آہٹ ہوئی۔ میری نند جس کی عمر 12 سال تھی کمرے میں آئی، پوچھا فرحان بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا باہر ہوں گے، ابھی تک نہیں آئے۔ اچھا دلہن بھابھی، یہ خط ان کا کوئی دے گیا ہے، وہ آ جائیں تو دے دینا۔ میں نے لفافہ پکڑ لیا، بند لفافہ تھا۔ سریا چلی گئی، دل تو بھرا ہوا تھا۔ لفافہ کھول لیا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، میرے جیون ساتھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج چوتھا دن ہے تم نہیں آئے، میرا کچھ احساس نہیں ہے تمہیں؟ آخر ایسا کون سا ضروری کام ہو گیا ہے جو ابھی تک لوٹنے کا نام نہیں لے رہے؟ اب آ جاؤ۔ راہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک گئی ہیں، تمہاری نیلم۔ خط میرے ہاتھ میں کانپ رہا تھا اور میں اس کو پھر سے لفافے میں ڈالنے سے معذور تھی۔ لگتا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہے، در و دیوار مجھ پر طنز کرتے محسوس کر رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے لیٹ گئی اور روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ اس روز تو امی کی یاد مجھ پر آنسوں کی برسات بن کر برس پڑی تھی۔ صبح ساس کمرے میں آئی، میری آنکھیں سوجی ہوئی اور حالت غیر تھی۔ پوچھا نجمہ یہ کیا ہوا؟ کیا بتاتی کہ کیا ہوا ہے؟ جی چاہا کہہ دوں کہ اپنے بیٹے سے پوچھ لو، مگر وہ تھے کہاں؟ یہ تو ساس کو بھی خبر نہ تھی، کیونکہ ہمارا دولہا دلہن کا کمرہ اوپر تھا۔ فرحان سب کے سامنے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تو آتے تھے، لیکن پھر دوسرے کمرے میں جا کر سو جایا کرتے تھے۔ دکھ نے مجھے اس قدر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا کہ میں بلند آواز سے رونے لگی۔ وہ گھبرا گئیں، تب سبھی میرے ارد گرد جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، پوچھنے لگے کیا ہوا، فرحان کدھر ہے؟ مگر میں چپ رہی۔ جی تو چاہا کہ بتا دوں، دولہا میاں تو 3 راتوں سے میرے کمرے میں نہیں آتے، اور یہ خط کیسا ہے؟ پھر عقل نے لگام لگا دی۔ دل کو مشورہ کیا کہ ذرا ٹھہرو، تحمل سے کام لو، لوگ ہی بازی جیت لیتے ہیں، اپنی تقدیر کی باغیں دوسروں کو تھما دینے والے کبھی پار نہیں اترتے۔ یہ سوچ کر لب سی لیے، سب سے کہہ دیا۔ امی یاد آ گئیں، دل بھر آیا۔ فرحان غسل خانے میں گئے تھے، آتے ہوں گے۔ فرحان دوسرے کمرے میں سو رہے تھے، شور سنا تو اٹھ کر اور واقعی غسل خانے میں چلے گئے۔ جب سبھی گھر والے نچلے منظر چلے گئے، یہ کمرے میں آئے۔ میں نے وہ خط ان کو دے دیا، پڑھ کر پریشان ہو گئے۔ پوچھا کیا تم نے پڑھ لیا؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ تب انہوں نے ناچار کہانی مجھے سنا دی، بتایا کہ پہلے جس جگہ تعینات تھا
وہاں ایک لڑکی نیلم پڑوس میں رہتی تھی، خود بخود متوجہ کرتی تھی، دیوار سے جھانکتی، کبھی لان سے اور اپنے گھر کی باڑ پھلانگ کر میرے لان میں آ جایا کرتی تھی، کبھی گیند اٹھانے کے بہانے اور کبھی کسی اور بہانے۔ میں بھی انسان تھا اور غیر شادی شدہ، اس سے بات چیت رہنے لگی۔ ایک رات 8 بجے وہ اپنے بنگلے کی باڑ پھلانگ کر آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں بستر میں دراز تھا، سردیوں کے دن تھے۔ وہ میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، نوکر سرونٹ کوارٹر میں تھا کہ اچانک ہی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر کے مارے میرے بستر میں گھس گئی اور اوپر کمبل لے لیا تاکہ آنے والے کو لگے کہ میں ہی کمبل میں سویا ہوا ہوں اور یہاں دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ آنے والا اس کا والد تھا، شاید اس نے نیلم کو باڑ پھلانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کمرے میں صرف مجھے بستر پر کمل اوڑھتے دیکھ کر پوچھا، کیا تم اکیلی ہو؟ یہاں کوئی اور نہیں آیا؟ میں نے کہا، جی نہیں، بے شک آپ تلاشی لے لیجئے، کیا کسی نے آپ کو ادھر آتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا واپس چلا گیا۔ اب میں نیلم سے کہوں کہ گھر جاؤ اور وہ نہ جائے، کہتی ہے کہ اپنی عزت بچانے کو ابا لوٹ گئے، ورنہ انہوں نے مجھے ادھر آتے ہوئے دیکھا ہے، تبھی تو یہاں تک آ گئے ہیں۔ اب وہ باہر کھڑے ہوں گے، میں تو نہیں جانے کی جب تک وہ چلے نہیں جاتے، ورنہ میری خیر نہیں۔ غرض یہ گھنٹہ بھر کی تکرار کے بعد بالآخر میں اپنے کمرے سے نکلا۔ لان میں اور گھر کے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے نیلم کو اطمینان دلایا، وہ میرے کمرے سے نکل کر گھر چلی گئی۔ اس شب کی غلطی کا شاخسانہ ہے یہ خط۔ مجھے بعد میں اس سے نکاح کرنا پڑا تھا۔ نکاح ہم نے خفیہ کیا، نہ تو اس کے گھر والوں کو اور نہ ہی میرے گھر والوں کو خبر تھی۔ اس معاملے کے 2 ماہ بعد والد صاحب نے تم سے شادی کے لیے کہا، میں نے انکار کیا۔ اب نیلم کو دھوکہ نہ دینا چاہتا تھا، وہ نہ مانے تو تم سے بھی شادی کرنا پڑ گئی۔ اب کس منہ سے تم سے کہتا کہ شادی شدہ ہوں؟ 3 دن تک تمہارے پاس آنے سے پہلے ارادہ باندھتا رہا مگر نہ کہہ سکا، ہمت نہ ہوتی تھی۔ اب تم کو خبر ہو گئی ہے، لیکن نیلم کو خبر نہیں ہے۔ اگر خبر ہو جاتی کہ تم سے شادی ہو رہی ہے تو عین وقت پر وہ یہاں آ جاتی نکاح نامہ لے کر، تب ابا جی مجھے براتیوں کے آگے جوتے مارتے۔ اب تم تو بیوی بن چکی ہو، تم میرا پردہ رکھ لو، صبر سے کام لو تاکہ میں نیلم سے کسی طرح جان چھڑا سکوں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ان کی کہانی سن لی۔ اتنا کہا کہ واقعہ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور میں تو ہوں آپ کی بیوی، جو حکم دیں گے سر آنکھوں پر، جو کہیں گے مانوں گی۔ سو میں نے میکے جانا تھا، سوٹ کیس میں 10-12 جوڑے رکھ لیے۔ حیران ہو کر بولے، اتنے کپڑے کیوں بھر لیے؟ کتنے دن کے لیے جا رہی ہو؟ میں چپ رہی تو صرف 2 جوڑے دیے، باقی کپڑے نکال کر الماری میں رکھ دیے۔ مطلب تھا کہ بس وہاں 1 دن ٹھہرنا ہے۔ میرے ساتھ میکے آئے، 1 دن رہے، اگلے دن واپس آتے ہوئے، سر مجھے حکم دیا تیاری کر لو، تم میرے ساتھ واپس چلنا ہے۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اب ان کی چھٹی ختم تھی، جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے کہا، میں بھی لاہور آپ کے ساتھ چلوں گی۔ بولے، ابھی ساتھ جا کر کیا کرو گی؟ کہاں رہو گی؟ وہاں رہنے کو صحیح جگہ نہیں ہے، جہاں آپ رہیں گے میں بھی رہ لوں گی، جیسی بھی جگہ ہے زندگی آپ کے ساتھ گزارنی ہے، ساتھ رہوں گی۔ میرے اصرار کرنے پر خاموش ہو گئے۔ لاہور میں جہاں رہتے تھے اچھی بھلی کوٹھی تھی، گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی، خوبصورت باغ بھی تھا۔ میں نے جاتے ہی گھر کا سارا انتظام سنبھال لیا، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 2-4 روز یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ مجھ سے بات نہ کی، کھانے کا پوچھا، جواب نہ دیا، اصرار کیا تو رونے لگ گئے۔ میں بھی رونے لگ گئی، دل پہلو میں زخمی کبوتر کی طرح پھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، بولو تو جو کہو گے مانوں گی۔ جواب دیا، آج جی بڑا اداس ہے، نیلم سے ملنے کو جانا چاہتا ہوں تو چلے جائیے۔ اس میں اس قدر اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ صبح آفس سے پہلے آ جائیے گا۔ خوش ہو گئے، جلدی سے تیاری کی، چلے گئے۔ وہ رات میں انگاروں پر بسر کر دی۔ رات کا اندھیرا میرے وجود پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اس قدر روئی کہ آنسوؤں سے تکیہ بھیگ گیا۔ ذرا ہمت کر کے چوکیدار کو بلایا اور کہا، اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو، میاں صاحب میاں چنو گئے ہوئے ہیں۔ وہ میرے پاس گھنٹہ بھر بیٹھی چلی گئی تو میں نے جائے نماز بچھا لی اور نفل پڑھتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح 6 بجے ناشتہ تیار کیا۔ 8 بجے کار کے ہارن کی آواز آئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ آفس جانے کے لیے ان کے کپڑے جوتے سب تیار تھے۔ آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، جو آپ کا جی چاہے کریں، میں آپ کی بیوی ہوں اور میرا کام دکھ سکھ سہ کر آپ کو راحت پہنچانا ہے۔ ناشتہ نہیں کیا، تیار ہو کر آفس چلے گئے۔
15 दिन गुजरे कि बोले आज यहाँ मेहमान आ रहे हैं, तुम पड़ोस में चली जाओ, जब वो चले जाएंगे तो बुला लूँगा। 5 घंटे बाद चौकीदार को भेजा कि साहब बुला रहे हैं। मैंने घर आते हुए उससे पूछा रमज़ान कौन मेहमान थे? कहने लगा बीबी साहिबा जो भी थे नहीं बता सकता, साहब ने मना किया है। मगर उनकी खूब खातिर तवाज़ो हुई और खाना होटल से आया था। हफ्ता बाद एक रोज़ फरहान ऑफिस में थे, देखती हूँ कि 2 औरतें घर में चली आ रही हैं। मुझसे पूछा आप कौन हैं? मैंने बताया कि फरहान की बीवी हूँ। समझ तो गई, लेकिन फिर भी उनसे जो जवान थी उसने नाम पूछा तो नीलम बताया। खूबसूरत थी, उसका चेहरा मुझे देखकर उतर गया था। बोली किस कदर धोखेबाज है फरहान, शादी भी कर ली। ये कहकर दोनों चली गई। बस इसी कदर मेरा जुर्म था। नीलम ने जान लिया था मैं उनकी बीवी हूँ। मैंने उसके पूछने पर बता दिया था। शाम को घर वापस आए, मूड ख़राब था। बोले अभी तैयारी बांधो, तुम्हें खानेवाल छोड़ कर आता हूँ। क्यों ऐसे अचानक? हाँ, तुम्हारे वालिद बीमार पड़े हैं, अभी फ़ोन आया है, ले आएँ। यूं ही हम घर में दाखिल हुए। वो शहर से वापस लौट गए। कहा छुट्टी नहीं ले सका, तुम अंदर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। छुट्टी लेकर उन्होंने झूठ बोला था क्योंकि वाले साहब बीमार ना थे, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। यूं बगैर इतला आ गई तो सभी ने पूछा खैरियत तो है, ऐसे आ गई हो? और फरहान वो क्यों नहीं रुके? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैंने आंसू जब्त करके कहा वैसे ही दिल उदास था तो चली आई। फरहान को छुट्टी ना मिली, वो इसलिए मुझे पहुंचाकर लौट गए हैं। 1-2 रोज़ बाद आ जाएंगे। 1-2 रोज़ नहीं, कई बरस बीत गए मगर फरहान न लौटे। वालिद ने कहा मैं छोड़कर आता हूँ तुमको तुम्हारे घर। मामू आए, समझाने लगे चलो मैं ठीक कर लूँगा फरहान को, मगर मैं ना गई। अलबत्ता फरहान को फ़ोन किया था, अगर आप लेने आ जाएंगे तो आपके साथ घर आ जाऊँगी। बोले हरगिज़ नहीं, मैं तुमको लेने ना आऊँगा, तुमने खुद से आना है तो आ जाओ, मगर मियाँ चन्नू में ही रहना होगा। ये मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम मेरी बीवी नहीं। मैंने तुमसे कहा था मेरा पर्दा रख लेना, मगर फिर भी तुमने नीलम को बता दिया। तुम ये भी तो कह सकती थी कि तुम भाभी हो, अगर वो वहाँ आ गई तो कोई बहाना भी कर सकती थी। मैंने नीलम से कह रखा था कि मेरी शादी नहीं हुई, वो अब मुझसे रूठ गई है। देखा आपने लोग कैसे जुल्म करते हैं, जो जुल्म भी करते हैं और आह भी करने नहीं देते। मैंने तो सोचा था कि फरहान का हर जुल्म सह लूँगी मगर अपना घर ना उजाड़ूंगी, मगर उन्होंने तो हद ही पार कर दी थी। आखिरकार जब अब्बा जान का बहुत इसरार बढ़ा कि घर लौट जाओ तो मैंने तमाम अहवाल उनको बता दिया कि चंद दिन फरहान के पास रहकर कितना मलाल समेट कर आई हूँ। ज़्यादा दिन रहूँगी तो मर ही ना जाऊँ वहाँ पर, मुझे ज़बरदस्ती ना भेजिएगा। मैंने बाद में सर्विस कर ली, वक़्त अच्छा गुजरने लगा। उनकी मोहब्बत तो उनके साथ है मगर मेरी ठंडी आहें मेरे साथ हैं। मामू जान अब भी कहते हैं फरहान को माफ़ कर दो और आ जाओ, मगर मेरा दिल मर चुका है। मेरे दिल में फरहान के लिए जो मोहब्बत थी वह अब मर चुकी है। अब नया दिल कहाँ से लाऊं जो उसे फिर से ज़िंदा कर लूँ? मैं तन्हा, मेरा जीवन तन्हा। अब तो बरसों बीत गए, फरहान का ख्याल भी नहीं सताता। मामू से पता चला है फरहान की 4 बेटियां हैं और अब वो बहुत रो रो कर दुआएं करते हैं कि जिस तरह उन्होंने मेरा दिल दुखाया है कहीं उसका इसकी बेटियां ना भुगतें। मैं फिर भी यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला ये दिन किसी बेटी को भी ना दिखाए कि शादी की रात पता चले कि उसका शहजादा पहले से भी शादीशुदा है। दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? इस कहानी में आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? क्या फरहान गलत था या उसका बाप जिसने बेटे के ना मानने के बावजूद उसकी शादी कर दी? दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।